نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ ماجدہ کی شادی کا بیان پارٹ 2۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت ان کی عمر تقریباً 17 یا 22 برس لکھی جاتی ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا تقریباً 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا، چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال خال ہی طبقہ اشرافیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر ہر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت میں تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے، ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کو اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے ہوئی۔ پہلے کے ایک ساتھ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن و ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسے ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں مدینے کے قریب وہ شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ وہ مدینے میں ہی اپنے ننیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ اور جب حضرت عبدالمطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبدالمطلب نے بے حد پریشان ہو کر فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا۔ اور جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں، اور ان کو دارالغیبہ میں دفن بھی کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس پہنچے تو حضرت عبدالمطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جوان موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت و کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم ماتم میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جوان سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبدالمطلب کے لیے اگر سہانے روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تب حضرت آمنہ نے ایک کنیز کو فوراً حضرت عبدالمطلب کی طرف بھیجا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبدالمطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو خلمان کے حسن و جمال سے بڑھ کر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قصہ جاری ہے رحیق المختوم سے ماخوذ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کے قلم سے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔